سابقون الاولون میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور انتہائی علم والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو کوفہ کی طرف بھیجا گیا تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے کوفہ والو، میں نے خود پر تمہیں ترجیح دی ہے، میں نے خود پر تمہیں ترجیح دی ہے، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود بھیج رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کیا ہے؟ نبی کے علم کا بھرا ہوا ایک برتن ہے، نبی کے علم کا بھرا ہوا ایک برتن ہے، جن کی ادائیں دیکھ کر کیا ہے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں یاد آ جاتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انتہائی جلیل القدر فقیہ، علم حدیث علم فقہ میں بے انتہا مہارت رکھنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کے علم کا فیض ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کتب سیرت صحابہ میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد کو جانے کے لیے گھر سے نکلے، گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آتے آتے ابھی مسجد کچھ دور پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہلے سے موجود ہیں، غالباً آپ کو آنے کے لیے تاخیر ہوگی، اور آپ کچھ نصیحت فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ وعظ و نصیحت فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک غالباً وہ صحابہ جو بعد میں آئے، مجلس بھر گئی، آخر میں ٹھہرے تھے، جیسے بعد میں آ کے لوگ ٹھہرتے ہیں کنارے پر، ایسا ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیٹھو، یہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز مسجد سے نکل کر اس گلی تک پہنچی جس گلی سے آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ جیسے ہی آپ کے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز ٹکرائی، فوری راستے میں بیٹھ گئے، اسی وقت بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اٹھے نہیں، بیٹھ کر آپ سرکتے سرکتے گھستے گھستے مسجد کی طرف آنے لگے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ ابن ام مکتوم، اے ام عبد، آپ کی کنیت تھی، اے عبداللہ ابن مسعود، یہ کیا معاملہ ہے؟ گویا ان کا بولنے کا انداز تھا یہ کیا بے وقوفی ہے، راستے میں بیٹھے اور گھستے گھستے مسجد کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو دیکھ کر نہیں فرمایا، وہ تو مسجد میں کوئی ٹھہرا ہوگا ان سے فرما رہے ہوں گے آقا علیہ السلام بیٹھ جاؤ، اور آپ راستے میں بیٹھ کر گھستے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمانی جملہ سنے آپ، صحابہ اکرام کے سامنے اللہ اس کے رسول کے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، حالانکہ نفس اس کو گوارا نہیں کرتا۔ سارے لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے بیوقوف کہیں، کم عقل کہیں، ایسی بات کو کوئی گوارا کرتا ہے؟ بظاہر آپ کا فعل دنیا والوں کی نظر میں ایک بیوقوفی ہی تھا، اسی لیے منافق صحابہ کے عشق کو بیوقوفی سمجھتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے ارے نادانوں وہ بیوقوف نہیں ہیں، اصل میں تم بیوقوف ہو، تمہیں عشق مصطفیٰ کا مزہ لگا ہی نہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ منافقوں تم صحابہ کو بیوقوف سمجھ رہے ہو، الا انہم هم السفہاء، قرآن کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، وہی بیوقوف ہیں جو صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا میں گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کوئی بھی ہو، مگر میرے کانوں تک آقا کی آواز پہنچی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، اور میں اس لیے بیٹھ گیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں مسجد تک پہنچوں یا نہ پہنچوں مجھے کیا معلوم، کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں آگے چلا جاؤں اور اسی حالت میں میری موت ہو جائے اور رب مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ ابن مسعود تجھے زندگی میں رسول پاک کا آخری حکم ملا تھا بیٹھ جانے کا، کیوں نہیں بیٹھا؟ تو میں میرے رب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا میں اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اپنی جان دے دوں؟ یہ مجھے گوارا نہیں تھا، اسی لیے بیٹھ گیا۔ دنیا والے لاکھ سمجھتے ہوں سمجھا کریں، مگر مجھے میرے نزدیک میرے رسول سے بڑھ کر ان کے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔